پالیسیوں کے تسلسل کے لیے مساق معیشت ناگزیر، ایسے اہداف طے کیے جائیں جنہیں تبدیل نہ کیا جا سکے۔ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ناممکن۔ حکومت کے پاس 1 سال 3 ماہ کا وقت ہے، لانگ ٹرم پالیسیاں نہیں بنا سکتے، صوبوں سے مل کر جامع معاشی پلان بنائیں گے۔ برآمدات پہ اضافے کی مؤثر حکمت عملی کے تحت ملکی ترقی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم کا بزنس کانفرنس سے خطاب، شرکاء کی تجاویز کا خیر مقدم۔ We have made this country bankrupt. This is the reason and no other reason. There is no dearth of the best people in this country. ہم 20 ارب ڈالر جو امپورٹ کرتے ہیں سال کا، یہ تیل اور گیس، اور ہمارا یعنی تیل ہو گیا بالکل۔ یہ 20 ارب ڈالر کہاں سے ہم دیں گے؟ ترکی بھی ناراض، چین بھی ناراض، اور جاپنیز بھی ناراض، اور اسی طرح اپنا باقی جو ہمارے ٹرکی گیا ہوں، چائنا کے ساتھ بات کی، ابھی تو ہم سے ریپیئر کر رہے ہیں۔ یہ وہ ایشوز ہیں جس کے لیے ہمیں مل کے ہمیں کام کرنا ہے اور اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے۔ نان پروڈکٹیو ایسٹس کو ٹیکس کرنا آج فرض بھی ہے اور وقت کی اولین ضرورت بھی ہے۔ غلط فیصلوں کے باعث پاکستان آگے نہیں بڑھ سکا، ہم نے ملک دیوالیہ کر دیا۔ آج تیل اور گیس خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں۔ گزشتہ حکومت نے دوست ممالک کو ناراض کیا، ترکی اور چین کے ساتھ تعلقات درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے باتوں کے بجائے بطور قوم عملی کام کرنا ہوگا۔ ہم ایٹمی قوت بن سکتے ہیں تو زرعی اور صنعتی پاور کیوں نہیں؟ قومی مفاد کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبے بنانا ہوں گے، وزیر اعظم کا خطاب۔ پچھلے 4 سالوں میں 2 کروڑ لوگ جو تھے وہ خط غربت کے نیچے چلے گئے، اور وہ اس لیے چلے گئے 6 لاکھ لوگ جو تھے آپ کے وہ ان امپلائڈ کر دیے گئے۔ لیاقت علی خان سے لے کر اتنے وزرائے اعظم آئے، سب نے 71 سالوں میں جو لون لیا وہ 24,952.9 ارب روپے کا تھا۔ 25,000 ارب روپے کہہ دیجئے۔ صرف 4.25 سال میں عمران خان نے 20,000 ارب روپے کا لون لیا۔ میں شوکت ترین صاحب کے معاہدے پہ، عمران خان صاحب کے معاہدے پہ چلتا تو یا تو نوکری سے نکالا جاتا، یا اگر میں چلتا تو اس وقت 300 روپے کا پیٹرول اور ڈیزل ہوتا۔ گزرے 4 برس میں 2 کروڑ افراد خط غربت سے نیچے چلے گئے۔ عمران خان کے معاہدے پر عمل کرتے تو آج پیٹرول 300 روپے لیٹر ہوتا۔ معاشی اصلاحات کے لیے تمام شعبوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا بزنس کانفرنس سے خطاب، مزید مشکل فیصلوں کا اندیا۔ معاشی صورتحال کے پیش نظر حکومت کی سادگی مہم، سرکاری اداروں کے پیٹرول میں 40% کٹوتی، ترقیاتی منصوبوں کے سوا تمام نئی بھرتیوں، ایمبولینسز، تعلیمی اداروں کے لیے بسوں کے علاوہ نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی، گورنمنٹ دفاتر کے لیے ایئر کنڈیشنرز، مائکرو ویو اوون، فریج اور فوٹو کاپی مشینیں بھی نہیں خریدی جائیں گی۔ افسروں کے غیر ضروری بیرونی دورے اور باہر سے آئے وفود کے علاوہ تمام سرکاری دعوتیں بھی بند، وفاقی کابینہ کے بڑے فیصلے۔ سے 15 جون تک 3.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جائے گی۔ اس کے بعد 16 سے 24 جون کے اندر دورانیہ لوڈ شیڈنگ کا انشاءاللہ 3 گھنٹے ہو جائے گا۔ کابینہ نے، پرائم منسٹر نے اس کو 40% نہ خالی گورنمنٹ آفیشلز نہیں بلکہ کابینہ کے ممبرز کا بھی جو فیول کوٹا ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے۔ کابینہ نے سیٹرڈے کی چھٹی کو بحال کر دیا ہے۔ توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے عمل اقدامات، وفاقی کابینہ نے لوڈ مینجمنٹ پلان کی منظوری دے دی۔ سرکاری دفاتر میں ہفتے کی چھٹی بحال، جمعے کے روز ورک فرام ہوم کی تجویز پر کمیٹی قائم۔ مارکیٹوں کی جلد بندش کا فیصلہ بھی کمیٹی کرے گی۔ ڈیزل کی کھپت کم کرنے کے لیے کسانوں کو ٹریکٹرز کے بہتر استعمال کی تربیت دی جائے گی۔ توانائی کی بچت سے متعلق خصوصی آگاہی مہم بھی چلائی جائے گی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی بریفنگ۔ ہم فیول باہر سے منگوا کے اس سے بجلی نہیں بنائیں گے، اس طرف ہمیں جانا ہے۔ یہ سمت کا تعین آج ہو گیا ہے۔ آپشنز ہیں ہائیڈل، آپشنز ہیں تھر اور ڈومیسٹک کول، نمبر 2 آپشن ہے، نمبر 3 سولر آف کورس، اور چوتھا ہے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات جاری، طے کیا ہے آئندہ درآمدی ایندھن سے بجلی نہیں بنائیں گے۔
پیداوار بڑھانے کے لیے سستے اور ماحول دوست ذرائع کا استعمال یقینی بنانا ہوگا۔ سابق حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے توانائی منصوبے بر وقت مکمل نہیں ہوئے، خرم دستگیر کا الزام۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی افواہیں بے بنیاد، حکومت نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا، مریم اورنگزیب کا ٹویٹ۔ فی الحال پیٹرول مہنگا کرنے کی کوئی اسمبلی یا منصوبہ زیر غور نہیں، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی وضاحت۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور آصف زرداری کی ملاقات، ورکنگ ریلیشن شپ اور صوبے کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، ضمن الیکشن مل کر لڑنے پر اتفاق، عوام کی خدمت کے سفر میں ایک ہیں اور ایک رہیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا عزم، سابق صدر کی وزارت اعلیٰ سنبھالنے پر مبارکباد۔ ہمارے دور میں ملک ترقی کر رہا تھا، امپورٹڈ حکومت نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا، مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، عالمی ادارے پاکستان کی معیشت کو منفی قرار دے رہے ہیں، ملزم ہی قاضی بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی کوشش ہے کہ مجھے جیل میں بند کر دیں، کارکن تیار رہیں، حقیقی آزادی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، عمران خان کا اسلام آباد میں خطاب۔ پیٹرول، بجلی اور گیس مہنگی کرنے کے بعد حکمران بجٹ میں مزید ٹیکسز لگانے کی تیاری کر رہے ہیں، معاشی صورتحال بدتر، عوام کی قوت خرید دم توڑ گئی، امپورٹڈ حکومت کے پاس مسائل کے حل کا کوئی ویژن ہی نہیں، چودھری پرویز الہی کی تنقید۔ The latest incidents, derogatory remarks made by two senior officials of the India's ruling BJP party by the Holy Prophet, peace be upon him, deeply offended the sentiments not only of Muslims in Pakistan, Muslims within India, but Muslims across the world. پاکستان جرمنی کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کا خواہش مند، دنیا سے ایڈ نہیں ٹریڈ چاہتے ہیں، کسی تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہتے، کشمیر کا معاملہ ہر عالمی فورم پر اٹھایا، بھارت میں بی جے پی رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، بلاول بھٹو کا سیاسی اور سفارتی مدد جاری رکھنے کا عزم، مذاکرات ہی تمام تنازعات کا بہترین حل، افغان بحران سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا، جرمن وزیر خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ پاکستان کے دورے پر آئی جرمن وزیر خارجہ کورونا کا شکار، ٹیسٹ مثبت آ گیا، آنالینا بیئربوک کی باقی ملاقاتیں منسوخ کر دی گئیں، بلاول بھٹو نے بھی خود کو قرنطینہ کر لیا۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سے قطری فضائیہ کے کمانڈر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، پاکستان قطر کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، سربراہ پاک فضائیہ کا دو طرفہ تعاون کے فروغ کا احاطہ۔ دعا زہرا کی عمر 16 سے 17 کے درمیان، ٹیسٹ کے بعد تعین کر لیا گیا، میڈیکل رپورٹ دنیا نیوز نے حاصل کر لی، پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو آج سندھ ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ حکومت یقین دہانیوں کے باوجود بدترین لوڈ شیڈنگ، شارٹ فال 6099 میگا واٹ تک پہنچ گیا، شہری علاقوں میں 10 سے 12، دیہات میں 16 گھنٹے بجلی بند، پانی کی بھی قلت، کراچی میں شہری سڑکوں پر آ گئے، مختلف مقامات پر احتجاج۔ ختم انتظار، 14 برس بعد ملتان میں انٹرنیشنل کرکٹ کا میلہ سجنے کو تیار، پہلے ون ڈے میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز آج آمنے سامنے ہوں گے۔